آیت 70 یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے لمن جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھ میں ہے من الاسریٰ قیدیوں میں سے ان اگر یعلم معلوم کر لے اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن نیکی یؤتکم وہ دے گا تم کو خیرن بہتر مما اس سے جو خزا لیا منکم تم سے ویغفر اور بخش دے گا تم کو واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں لفظ خیرن یعنی نیکی سے مراد ایمان اور اخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونے والے ان قیدیوں میں سے جو لوگ ایمان اور اسلام کو اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیں گے تو جو کچھ ان سے فدیے کے طور پر لیا گیا اس سے زیادہ اور بہتر انہیں اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو انہی قیدیوں میں سے تھے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا اور ان کے گناہ بھی بخش دیے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان اگر یریدو وہ چاہیں خیانت کا دغا دیں آپ کو فقط تو یقیناً خانو خیانت کر چکے اللہ سے من قبل اس سے پہلے فام کنا تو قبضے میں کر دیا منہم ان کو واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں اور اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کے بارے میں اندیشہ یہ تھا کہ شاید یہ لوگ مکہ پہنچ کر اسلام سے پھر جائیں اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر ان کا مقصد دھوکہ دینا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا، یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ اس لیے آئندہ بھی اگر وہ کفر و شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت و رسوائی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو اللہ کے قبضے سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وہاجروا ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ کے راستے میں والذین اور وہ جو آووا جنہوں نے جگہ دی ونصروا اور مدد کی اولئک یہی لوگ بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں بعض ان بعض کے والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے ولم اور نہ یہاجروا ہجرت کی مالکم تمہارے لیے من سے ولایتہم ان کی رفاقت من شیئن کچھ بھی حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کرے وان اور اگر استنصروکم وہ مدد مانگے تم سے فی الدین دین کے معاملے میں فعلیکم تو تم پر لازم ہے النصر مدد الا مگر علی اوپر قوم ہے بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مومنوں کی 3 طرح کی اقسام کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ جو ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔ دوسری قسم اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ انصار کہلاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور حتیٰ کہ وراثت میں بھی ایک دوسرے کے حصے دار بن گئے، لیکن بعد میں وراثت کا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ تیسری قسم کے لوگ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا کہ وہ تمہاری حمایت یا وراثت کے مستحق نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین کے خلاف ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں جو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ والذین اور وہ جو کافر ہیں بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں بعض ان بعض کے الا مگر تفعلوہ تم ایسا کرو گے تکن ہو جائے گا فتنہ فی الارض زمین میں وفساد اور فساد کبیرن بڑا۔
اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اس آیت میں واضح طور پر تعلیم فرما دی گئی ہے کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے وارث ہیں، اس لیے دو مختلف مذاہب والے آپس میں ایک دوسرے کے نہ تو دوست ہو سکتے ہیں نہ وارث۔ اس لیے مسلمانوں کو یہاں پہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان بھی ایک دوسرے کے مددگار نہ ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے آپ کو آزاد مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش نہ کریں گے تو بہت بڑا فساد اور فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ والذین، اور وہ جو آمنوا، ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ جنہوں نے آووا، جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون، مومن ہیں حقاً سچے، لہم، ممکن کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر کے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں مہاجرین و انصار کے انہی گروہوں کا ذکر ہے۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور انصار جو مدینہ میں رہنے والے تھے اور انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھر بار دے دیے، حتیٰ کہ وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سچے مومن کہا ہے، اور ان سچے مومنین کے لیے انعامات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا اور انہیں عزت کی روزی ملے گی جو برکت والی ہوگی۔ والذین، اور وہ جو آمنوا، ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک، تو یہی لوگ، منکم، تم میں سے ہیں۔ اس آیت میں ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے پہلے ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضہم، ان میں سے بعض، اولا، قریب ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے، علیم، جاننے والا ہے۔ اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ مہاجرین اور انصار اخوت کی بنیاد پر وراثت میں حصہ دار بنے تھے۔ اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب وراثت کے اصل حقدار صرف خونی رشتہ دار ہیں، اللہ کے حکم کی روح سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا، لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر آپس میں ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ جان گیا ہے کہ اب مہاجرین کی معاشی حالت بہت بہتر ہو چکی ہے، اس لیے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے